من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده الذين كفروا بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان.
وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الفت میں برابر ہے وفا ہو کے جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو کے جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. محمد مصطفیٰ افضل ہے سارے رسولوں میں، جیسے کہ گلاب افضل ہے زمان بھر کے پھولوں میں. درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جمادی ثانی کا یہ مہینہ چل رہا ہے. پچھلے 2 جمعۃ المبارک خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عظمت اور شان اور آپ کے مقام مرتبت کے حوالے سے چند معروضات پیش کی گئی. پہلے جمعے سے ہی میں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ انشاءاللہ اسی عنوان پر 4 جمعۃ المبارک تسلسل سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. پچھلے جمعۃ المبارک بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 خواہشات کا اظہار کیا کہ میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری خواہشات یہ ہے. خواہش تمنا صدیق کرے اور صدیق کا رب پوری نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا. وہ لوگ تو ایسے لوگ تھے کہ فرش پہ بیٹھ کر جن تمناؤں خواہشات کا وہ اظہار کیا کرتے تھے، ادھر زبان پر بات آتی اور ادھر اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا کہ مانگنے والا دیکھ کون مانگ رہا ہے، کہ مانگنے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میرے محبوب کے بھی محبوب ہیں اور جو نبی کے محبوب ہوتے ہیں وہ خدا کے محبوب ہوتے ہیں. آخری دن ہے، آخری ایام میں آخری دن فجر کی نماز ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کر رکھا ہے. فجر کی نماز صدیق پڑھا رہے تھے.
آپ کے حجرے مبارک کے اندر سے ایک کھڑکی مسجد نبوی کی طرف تھی، آگے پردہ تھا۔ امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ صدیقہ ذرا پردہ تو ہٹانا، میں اپنے چلتے چلتے اپنے یاروں کو تو دیکھ لوں۔ وہ فجر کی نماز تھی، ابو بکر صدیق امام تھے، آپ کے پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھنے والے تھے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدید علیل تھے، شدید بیمار تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام ابو بکر صدیق کے امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں تو نبوت کے چہرے انور پر مسکراہٹ آ گئی۔ یار وہ کیسے لوگ تھے کہ جب وہ چلتے تھے نبی پھر بھی ان کو دیکھ کر ہنستے تھے، جب وہ نماز پڑھتے تھے نبی پھر بھی ان کو دیکھ کر ہنستے تھے۔ یار وہ کیسے لوگ تھے کہ جن کو دیکھ کر نبوت کے چہرے انور پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ انہوں نے کسی میدان میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو تین خواہشات کا اظہار کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ میری دلی تمنائیں ہیں، خواہشیں ہیں۔ ایک تو عرض کر چکا ہوں پچھلے جمعۃ المبارک، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی میری تین آرزویں ہیں، ایک یہ ہے کہ بیٹی صدیقی ہو اور بیوی میرے محبوب کی ہو۔ یہاں پر کوئی خدا نخواستہ صدیق اکبر کا کوئی ویسا مقصد نہیں تھا کہ کوئی مال کا اظہار ہو، کوئی مال ہڑپ کرنا ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقوں کی وجہ سے اپنے پیٹ مبارک پہ پتھر باندھ رکھے ہیں۔ جب چولہے میں جاننے کے باوجود بھی کہ چولہے میں کئی ہفتے کئی مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی، ایسی حالت میں یار اپنی بیٹی کا رشتہ کون دیتا ہے؟ لیکن اس حالت میں ابو بکر صدیق خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ بیٹی صدیق کی ہو اور خادمہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ اس خواہش پر میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی پچھلے جمعۃ المبارک کہ مالک کائنات نے صدیق اکبر کی اس خواہش کو قبول فرمایا کہ وہ وقت آ گیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلہا بن کر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ اور پھر وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ میں وہ خوش قسمت خاتون ہوں کہ جس کے بستر پر جبرائیل قرآن لے کر آیا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی میں نے ایک مرتبہ نہیں، میں نے کئی مرتبہ جبرائیل کو دیکھا ہے۔ ایک تو یہ خواہش، دوسری خواہش کا اظہار فرما دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، الہ العالمین تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے مجھے مال تو دیتا رہے، میں تیری راہ میں دیتا رہوں۔ الہ العالمین مجھے اچھا نہیں لگتا میرے پاس دولت کے خزانے جمع ہو جائیں اور مدینہ طیبہ کے مکہ مکرمہ کے مسلمان بھوک کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں، فاقوں کی حالت میں زندگی گزارے اور صدیق خزانوں کے انبار لے کر بیٹھا رہ جائے۔
فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو گناہگار کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، میں اپنے مجرموں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، میں اپنے گناہگاروں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اور تو میرے محبوب کا محبوب ہے، اور صدیق میں تیری دعا رد کر دوں میرا محبوب کیا کہے گا؟ میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جانتا ہوں میرے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے مردوں میں کلمہ پڑھنے والے صدیق اکبر۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ میری دکان میری ساری زندگی کی کمائی ہے، کوئی کہتا ہے یہ میری ورکشاپ ساری زندگی کی کمائی ہے، کوئی کہتا ہے میری سیاست ہے ساری زندگی کی کمائی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمائی میں بتا دوں کہ ابو بکر صدیق کی ساری زندگی کی کمائی کیا تھی، آپ اسے اندازہ لگا لیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے پر عثمان غنی نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے۔ صدیق اکبر کی کمائی سعد بن ابی وقاص ہے، صدیق اکبر کی کمائی عبد الرحمن بن عوف ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے 13 صحابہ کرام نے صدیق کی دعوت پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی کمائی ہے، یہی جو خواہشات کا اظہار کیا ہے، مالک کائنات نے ہر تمنا کو پوری کر دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے پتہ چلا ہے میرے بلال کو مارا جا رہا ہے۔ امیہ بن خلف بڑا تشدد کرتا ہے، سارا مکہ دیکھنے والا بچانے والا کوئی نہیں، کیسے بچائیں؟ امیہ بن خلف کا یہ غلام ہے، آقا کی مرضی ہے جو چاہے کرے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بڑی اذیتیں پہنچتی ہیں، مجھے بڑی تکلیف پہنچتی ہے، لوگ آ کر مجھے بتاتے ہیں بلال نے تیرا کلمہ پڑھا مار کھا رہا ہے۔ آنکھ کے انگاروں پر بلال کو لٹایا جاتا تھا، پتھر رکھ دیے جاتے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا بلال حبشی کے جسم پر، بلال حبشی کی کمر پہ 9 کافر بلال کو لتاڑ رہی ہیں۔ سارا کفر زور لگانے والا، اور بلال چھوڑ دے حضور کا کلمہ چھوڑ دے، نبی کا دامن چھوڑ دے۔ بلال حبشی مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، آہ کوئی نہیں کی، چیخوں پکار کوئی نہیں کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا بلال ہنس رہے ہیں، اور بلال تجھے تکلیف نہیں ہو رہی؟ فرمانے لگے نہیں نہیں، ہنستا اس لیے ہو نبی کی سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان حضرت بلال حبشی، شان حضرت بلال حبشی۔ آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امیہ بن خلف، یہ بلال میں تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہنے لگا کہ یار یہ غلام ہے، تجھے پتہ ہے؟ وہ اپنے خیال کے مطابق کہنے لگا کہ یہ میرا ایسا غلام ہے کسی کام جوگا نہیں، اور پھر اس کا تو رنگ بھی دیکھ لے، کالا ہے، حبشی ہے، کسی کام جوگا نہیں، اور تو اسے خریدنا چاہتا ہے؟ تو مکہ کا تاجر ہے، بڑا سیانہ ہے، بڑا بزنس مین ہے، بڑا تو تاجر ہے، اور تاجر جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ ایسے سودے نہیں کیا کرتے۔ اچھا بزنس مین ہمیشہ سودے وہ کرتا ہے کہ جس کا نفع زیادہ نظر آتا ہو، ہمیشہ وہ چیز خریدتا ہے جس کی ویلیو مارکیٹ میں ہو، ہمیشہ وہ چیز خریدتا ہے کہ جس کو دیکھتے ہی گاہک لگ جائے۔ وہ ابو بکر تو بلال کو خریدنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا اچھا تو نے خریدنا ہی ہے، میں تجھ سے 10,000 درہم لوں گا۔ کروڑوں اربوں خربوں روپے آج کل کے بنتے ہیں، 10,000 درہم مانگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے امیہ بن خلف میں اس کے لیے تیار ہوں، تو نے 10,000 بلال کا ریٹ کم لگایا، اگر تو لاکھوں بھی مانگ لیتا میں بلال کو ضرور خرید لیتا، اس لیے یہ سودا میرا تیرا نہیں، میں تیرے ساتھ سودا نہیں کر رہا، یہ میرا سودا میرے نبی کے ساتھ ہے۔ میں نے مارکیٹ کا ریٹ نہیں دیکھا، میں نے بازار کا ریٹ نہیں دیکھا، میں نے مارکیٹ کی ویلیو نہیں دیکھی، میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرما دیا بلال کو میرے پاس لے کر آؤ، اگر تو امیہ بن خلف تو نے مجھ سے 10,000 مانگے، اگر بلال کے بدلے میں صدیق کی جان کا بھی کہہ دے صدیق بلال کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی کو لے کر آ گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری خواہش تو یہی تھی، میری آرزو یہی تھی، الہ العالمین تو مجھے مال دیتا رہے، میں تیری راہ میں خرچ کرتا رہوں۔ سارے صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ایک بات فرمایا کرتے تھے، ہم نے ساری زندگی میں بڑی خواہشیں کی، بڑی تمنائیں کی، بڑی کوششیں کی، صدیق سے نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھ جائے، لیکن ہر امتحان میں صدیق ہم سے آگے نکلتے گئے۔ پھر ایسا وقت بھی آیا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر چندے کا اعلان فرما دیا۔ عمر فرماتے ہیں میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، میں نے کہا یار آج نبی کی خدمت میں اتنا لے کر آؤں گا کہ صدیق سے بڑھ جاؤں گا۔
خیر یہ الگ موضوع ہے. صحابہ کرام لے کر آئے، عمر بھی آئے، صدیق بھی آئے. پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ عمر کتنا لے کر آیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جتنا مال تھا میرے پاس تھا، اس مال میں سے میں آدھا مال لے کر آ گیا. عمر فرماتے ہیں میں دل میں بات سوچ رہا تھا کہ آج صدیق مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. نبی مسکرا پڑے، نبی ہنس پڑے. آپ نے فرمایا عمر ابھی تو میرا صدیق نہیں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں. ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. ایک ہاتھ میں گٹھری ہے، دوسرے ہاتھ میں بھی گٹھری ہے، اور ایک سر پہ رکھی ہوئی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. امام الانبیاء نے پہلا سوال کیا، بتا صدیق کتنا لے کر آیا؟ عبد الرحمن بن عوف موجود ہیں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، عمر بن خطاب موجود ہیں. سارے صدیق اکبر کی طرف دیکھنے لگ گئے، صدیق کیا جواب دے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جہاں کہیں بھی، جدھر بھی، گھر میں بھی، باہر بھی، جتنا مال تھا سارا اٹھا کر لے آیا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں معافی چاہتا ہوں، آنے میں دیر اس لیے ہو گئی، میں سارا گھر دیکھ رہا تھا. میں گھر کی دیواروں پر، کچی دیواریں ہیں گھر کی دیوار پر، چاروں طرف میں ہاتھ پھیرا تھا. رات کا وقت ہے، میں ہاتھ پھیرا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کسی سوراخ میں کئی سوئی نہ رہ گئی ہو جو میں حضور کی خدمت میں نہ پیش کر سکوں. سارے صحابہ کرام نے اعلان کر دیا، اور لوگوں ساری دنیا جمع ہو جائے، ساری کائنات جمع ہو جائے، صدیق سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا. شان حضرت ابو بکر صدیق، شان حضرت ابو بکر صدیق. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزنس مین تھے. کپڑے کی 6 ذاتی دکانیں تھی. ایسا وقت آیا سارے گھر میں 1 روپیہ نہیں. کسی ناجائز جگہ پر خرچ نہیں کیا، کسی حرام جگہ پر خرچ نہیں کیا، ساری زندگی میں اسراف نہیں کیا، کبھی فضول خرچی نہیں کی. سارا مال ادھر خدا دیتا رہا، ادھر خدا کی راہ میں صدیق دیتے رہے. تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگ رکھی ہے. 3 خواہشیں ہیں، تمنائیں ہیں. بیٹی ابو بکر صدیق کی ہو، بیوی حضور کی ہو، مال صدیق اکبر کا ہو. میں جمع کرنے کی بجائے خدا کے غریب بندوں پر تقسیم کرتا رہوں. اب تیسری خواہش،
اگر میں اس بات کو ذرا کھول کر بیان نہ کروں تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ابھر سکتا ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ نبی کے یار ہیں، نبی کے دوست ہیں، نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور ایک طرف یہ خواہش کر رہے ہیں۔ توجہ کرو گے تو بات سمجھ آئے گی۔ تیسری خواہش یہ ہے ان نظر الی وجہ رسول اللہ، الہی خواہش یہ ہے، تمنا یہ ہے، صدیق کی تمنا یہ ہے، آنکھیں صدیق اکبر کی ہو، چہرہ انور تیرے محبوب کا ہو۔ اب تھوڑی سی بات کھول دوں، جب ہر وقت نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے، دیدار تو ہو ہی رہا تھا، تو پھر یہ کیوں کہا کہ الہی آنکھیں میری ہوں اور چہرہ انور تیرے محبوب کا ہو، جب ہر وقت دیدار ہو ہی رہا ہے؟ بھئی جب لاہوری مسجد میں نماز پڑھنے والا آدمی یہ کہے کہ میرا دل یہ کرتا ہے میں لاہوری مسجد میں نماز پڑھوں، تم یہ کہو گے نہیں یار ساری نمازیں تو لاہوری مسجد میں پڑھتے ہو؟ ارے ہر وقت حضور کے پاس رہا کرتے تھے اور پھر یہ خواہش کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی پوچھ لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار یہ تیری خواہش ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ کیوں دعا مانگتا ہے ان نظر الی وجہ رسول اللہ؟ ابو بکر صدیق ہر جنگ میں نبی کے ساتھ تھا، مکہ میں ساتھ تھا، مدینہ طیبہ میں ساتھ تھا، غار میں بھی ساتھ تھا، سفر حضر کا ساتھی ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں دعا مانگ رہا ہے؟ آنکھیں میری ہوں چہرہ انور میرے محبوب کا، الہی میں دیدار کرتا جاؤں، کیوں کہہ رہا ہے؟ ابو بکر فرمانے لگے او عمر عثمان او علی طلحہ زبیر، جب میں حضور کی طرف دیکھتا ہوں تم بھی بیٹھے ہوتے ہو، تم پر بھی میری نظر پڑ جاتی ہے، میں دعا مانگ رہا ہوں الہی ایسی جگہ عطا کر دے جب میں دیکھوں تیرے محبوب کے سوا کوئی اور نظر نہ آئے۔ اب میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، دائیں بائیں بھی لوگ بیٹھے ہیں، اس پہ بھی نظر پڑ رہی ہے۔ آپ کسی کی طرف دیکھو گے جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں ان پر بھی نظر پڑ رہی ہے۔ الہی جب میں حضور کی طرف دیکھتا ہوں سعد بھی نظر آتا ہے، طلحہ بھی نظر آتا ہے، زبیر بھی نظر آتے ہیں، عمر عثمان علی بھی نظر آتے ہیں، الہی ایسی جگہ عطا کر جہاں میں اور میرے محبوب کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی کہ نہیں؟ آگے غار میں خدا کی قسم ایک تم قرآن پڑھتے ہو، ایک صدیق نے پڑھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تم قرآن پڑھتے ہو جو سپارے والے ہیں، سپارے والوں کو قرآن پڑھتے ہو، صدیق نے وہ قرآن پڑھا کہ جس پر قرآن نازل ہوا۔ اب غار میں ہے، میں درمیان کی بات چھوڑ رہا ہوں کیونکہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ وفات ابو صدیق کے عنوان پر گفتگو ہوگی۔ غار کے اندر موجود ہے، سنتے رہتے ہو کہ سوراخ بند کر دیے گئے۔ وہ سوراخ جو بند کیا ابو بکر صدیق نے، وہ ٹیپ لے کر نہیں گئے تھے،
کروڑا اینٹ اٹھا کر نہیں لے گئے، کتابیں اٹھا کر دیکھ، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغار کے سوراخوں کو اپنی پگڑی پھاڑ پھاڑ کر بند کیا ہے۔ اب یہ پگڑی بڑی عزت والی ہوتی ہے، خیر یہاں تو نہیں باندھتے، گاؤں میں دیکھ لو، جو مسئلہ حل نہ ہوتا ہو تو گاؤں کا جو بوڑھا آدمی ہوتا ہے وہ پگڑی اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ لوگ پگڑی کو بڑی عزت دار، پگڑی والے کو بڑا عزت دار سمجھتے ہیں اور پگڑی کو بڑی عزت دیتے ہیں۔ اس پگڑی کا کیا کہنا جو پگڑی صدیق کے سر پہ تھی، لیکن ابو بکر صدیق نے وہ پگڑی اتار کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے غار کے سوراخ بند کیے۔ صدیق جانتے تھے پگڑی کو عزت ملی ہے اسی محمد کی وجہ سے ملی ہے، آج مجھے جو عزت ملی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے، آج حضور کی وجہ سے میں سوراخ بند کر رہا ہوں۔ 4 سوراخ رہ گئے، کپڑا ختم ہو گیا۔ روایات اٹھا کر دیکھ لو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا ہوا کرتا اتار دیا۔ اگر ابو بکر صدیق نعوذ باللہ منافق تھا، حضور کے ساتھ دشمنی تھی، نعوذ باللہ کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ منافق لوگ پھر ایسا کرتے ہیں؟ آگے چل کے ایک اور بات میں سمجھاؤں گا۔ جب وہ غار کے پاس پہنچ گئے تھے، وہ کافر پہنچ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاؤں دیکھ لیے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر دل میں کوئی بات ایسی صدیق کی ہوتی تو صدیق ان کافروں کو آواز نہ دے دیتے؟ کہا ضرور ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ نیچے بیٹھ کر دیکھ لے ہماری طرف، غار کی طرف، اندر کی طرف جھانک کر دیکھ رہے، ہم پر نظر پڑ جائے گی۔ حضور نے فرمایا گھبرانا نہیں، جہاں 2 ہوتے ہیں وہاں تیسرا خدا ہوتا ہے۔ تھکاوٹ تھی، صدیق نہیں سوئے، محبوب کو سلایا۔ آپ یہ بھی کر سکتے تھے، کوئی بڑا پتھر اٹھا کر حضور کے سر مبارک کے نیچے رکھ دیتے۔ جب ہے وہ پہاڑ تھا، پتھر ہی پتھر تھے، تو پتھر لینا اٹھانا کوئی مشکل نہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق نے سوچا ہوگا کہ یار پتہ نہیں ایسا دوبارہ موقع ملتا ہے کہ نہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق نے اپنی گود حضور کے لیے پیش کر دی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں رکھ دیا، نبی سو گئے۔ خدا کی قسم، اللہ اکبر، کیا تمہیں بتلاؤں یار وہ کیسا منظر ہوگا۔ صدیق اکبر کی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک رکھا ہوا ہے، اوپر کی طرف چہرہ انور کیا ہوا ہے۔ کتنا فاصلہ ہوگا صدیق اور حضور کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت جب حضور سوئے، اس وقت بھی صدیق اور حضور میں فاصلہ نہیں تھا۔ خدا کی قسم آج بھی صدیق حضور کے ساتھ سو رہے ہیں، آج بھی کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایسے یہ یار تھے، ایسے دوست تھے، نبی کا ساتھ جرانہ ایسا نبھایا، نبی کے ساتھ ایسے گئے کہ آج تک واپس نہیں آئے۔
علماء کرام نے لکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا ہے، سو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے رحل پہ خدا کا قرآن رکھا ہوا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو رہی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدار محمد کر رہے ہیں۔ غیب سے آواز آ گئی، ابو بکر صدیق تیری خواہش تھی، تیری تمنا تھی، الہ العالمین ایسی جگہ دینا جہاں میں محبوب کو دیکھوں، کسی اور پر نظر نہ پڑے۔ اب دیکھتا جا۔ اچھا یہاں پر ضمن ایک بات عرض کر دوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ وہ سانپ آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے آیا تھا۔ سانپ کے لیے ابو بکر رکاوٹ بن گئے، ایڑی لگا رکھی تھی۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، کئی مرتبہ اسٹیجوں پر بہت سے خطبہ کرام کو بھی میں نے خود سنا کہ جی وہ سانپ دیدار کرنا چاہتا تھا، مجھے بتاؤ کہ اس سانپ سے ملاقات تمہاری کب ہوئی تھی؟ اس سانپ نے تمہیں کب لیٹر لکھا تھا، کب فون کر کے بتایا تھا کہ میں یہ کرنے آیا تھا اور صدیق رکاوٹ تھا؟ موذی جانور ہے، سانپ کا کام ہی کاٹنا ہے۔ اس وقت بھی صدیق کو کاٹا تھا، آج تک یہ کاٹ رہی ہے، لیکن صدیق موجود ہے۔ یار ایک بات، بڑی عجیب بات میرے ذہن میں آئی۔ ڈاکو جب ڈکیتی کرتا ہے نا بینک میں، گارڈ کو مارتا ہے، بینک کی دیواروں کو توڑتا ہے، گاہ کھڑے ہوتے ہیں ان پر فائر کرتا ہے۔ نہ گارڈ کو ان کا مارنے کا پروگرام ہوتا ہے، نہ گاہک کو، نہ ادھر جو بینک میں کھڑے ہیں ملازموں کو، کسی کو مارنے کا پروگرام نہیں ہوتا، لیکن وہ مارتے ہیں اپنے تحفظ کے لیے۔ بینک میں جو کھڑے ہیں ان کو وہ ڈاکو کیوں مارتے ہیں؟ کیا ان کو مارنے کے لیے ڈاکو آتے ہیں؟ گاڑوں کو مارنے کے لیے ڈاکو آتے ہیں؟ نہیں، اصل میں وہ اس خزانے تک پہنچنا چاہتے ہیں جس خزانے کے تحفظ کے لیے بینک والوں نے گارڈ کھڑے کیے ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ اس خزانے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ صدیق اکبر کو نکالنے کے لیے جو کوششیں ہوئی، گاڑیاں بکی جا رہی ہیں، اصل صدیق نہیں ہدف بلکہ حضور کی ذات ہے، وہ رحمت والے خزانوں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ لیکن صدیق کا نہ اس وقت کوئی بگاڑ سکا، نہ آج تک بگاڑ سکا، نہ قیامت تک کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ میں نے پچھلے جمعے میں بات عرض کی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ جو میرے دشمن سے آج تو میری حفاظت کر رہا ہے، جب تو میرے ساتھ قبر میں آئے گا تو جو تیرے دشمن ہوں گے ان سے میں محمد تیری حفاظت کروں گا۔ پھر ایک وقت آ گیا اسی غار میں، درمیان کی بات چھوڑ رہا ہوں، یہ الگ موضوع ہے کہ وہ اس نے بار بار ڈنگ مارا، ابو بکر صدیق نے حرکت نہ کی۔ ابو بکر حرکت نہیں کر رہے کہ آنکھ نہ کھل جائے حضور کے، آرام میں خلل نہ آئے، اور تو حضور کو اجڑے میں بلا لیتا ہے۔ ایک بریانی کی دیکھ پر سرکار کو تو بلانا چاہتا ہے، بریانی کی ایک دیکھ میں ایک پلیٹ میں تو حضور کو کہتا ہے کہ آپ تشریف لائے۔
چراغا کر رہا ہے. خدا کی قسم جہاں محبوب ہوتا ہے وہاں چراغ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے معراج بھی اللہ نے رات کو حضور کو کروائی تھی. میرے محبوب دن کو اس لیے نہیں کرا رہا ہے، میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جہاں میرا محبوب ہوتا ہے وہاں رات بھی دن ہو جاتا ہے. پھر ایسا وقت بھی آ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے. جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہو گیا. یاد رکھنا ابو بکر صدیق جب دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کر رہے تھے یار ان کو پھر بھی بھوک کا احساس ہو رہا تھا. بات سمجھ نہیں آتی. صدیق وہاں پر کچھ اور بھی چاہتے تھے، وہ یہ بھوک نہیں تھی. رحمت والے ہاتھ اٹھ گئے، الہ العالمین میری وجہ سے میرے صدیق نے گھر بار چھوڑا، بچے چھوڑے، میری وجہ سے بڑی اذیتیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں. یار بات ذہن سے نکل نہ جائے، میں نے غالباً پچھلے میں بات عرض کی تھی، تم جو مرضی کرتے رہو، صدیق نبوت کو اٹھا کر لے گئے تھے. ابو بکر صدیق ساری نبوت کو اٹھا کر کندھوں پہ بٹھا کر لے گئے. صدیق تیری قسمت پر قربان جائیں، جب آپ نے حضور کو کندھے مبارک پہ اٹھایا آپ کے پاؤں مبارک صدیق کے سینے پہ لگ رہے تھے اور دونوں ہاتھ رحمت والے صدیق کے سر پر رکھ رہے تھے. عظمت حضرت ابو بکر صدیق، عظمت حضرت ابو بکر صدیق. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرما دی، الہ العالمین آج میرے صدیق کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، الہ العالمین میرے صدیق اکبر کے لیے کھانے کا انتظام کر دے. رحمت والے ہاتھ نیچے آ گئے. نبی نے رب سے مانگ کر ہمیں سمجھا دیا، جب ہی مانگنا ہو رب سے مانگنا. سارے نبیوں نے اسی رب سے مانگا ہے. آج مجھ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج کوئی حاجت پیش آ گئی، میں بھی اپنے رب سے مانگتا ہوں. غار کے کونے پر دیکھا، ابو بکر فرماتے ہیں میں نے بھی دیکھا، رحمت والے ہاتھ جب نیچے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت بھی پڑی، آپ مسکرا پڑے. فرمایا صدیق سامنے دیکھو. اب جنہوں نے غار دیکھی ہے اللہ ہم سب کو بار بار دکھائے. کوئی 2-4 مرلے کی کنال 2 کنال کی وہ غار نہیں، چند گز کی وہ غار ہے. ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ پانی کا کٹورا پڑا ہوا ہے. بھائی یہ چاہتے تھے ابو بکر، پانی لیا، پانی پیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک میں نے اتنا میٹھا پانی کبھی نہیں پیا. یہ لایا کون، پہنچایا کس نے؟ اگر پہلے موجود تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیوں فرمائی؟ آپ فوراً فرما دیتے ابو بکر صدیق دیکھو سامنے غار کے کونے پہ دیکھو پانی پڑا ہو، پی لے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پانی کہاں سے آیا؟ کوئی اندر نہیں آیا. یہ پانی کس نے پہنچایا؟ کہاں سے آیا؟ شہد سے زیادہ میٹھا پانی میں نے آج تک کبھی پانی ایسا نہیں پیا، یہ کہاں سے آیا؟
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر تیرے لیے میرے رب نے جنت سے پانی بھیجا ہے۔ جس صدیق کے لیے پانی بھی جنت سے آتا ہو، اور جو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا نا ماں بین بیتی منبر روضۃ من ریاض الجنہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ایک اور عقیدے کی بات بتا دوں، جس جگہ پر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ شان والی ہے۔ نقطہ سمجھنا، لوح و قلم سے بھی زیادہ شان والی وہ جگہ ہے جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں۔ وہ جگہ بھی صدیق نے حضور کو دی تھی۔ جو جگہ صدیق نے حضور کو دی، مالک کائنات نے فرمایا صدیق تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی، میں نے یہ بھی دعا قبول کر لی، ابو بکر صدیق میں سے جنت کا ٹکڑا بنا رہا۔ تو اپنی فکر کر، صدیق آج بھی جنت میں سو رہے ہیں، آج بھی نبی کے ساتھ سو رہے ہیں۔ خدا کی قسم بہت شان ہے ابو بکر صدیق کی۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، 10 منٹ ہو گئے۔ میں نے آپ دوستوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ اب 12:15 بجے تشریف لے آیا کرو، 12:15 بجے بیان شروع ہو جاتا ہے تاکہ سارا مضمون آپ حضرات کو سمجھ آئے۔ اب آئندہ جمعہ انشاءاللہ ابو صدیق کی وفات کے بارے میں چند اہم باتیں عرض کروں گا۔ اب قیامت کا دن ہوگا، مالک کائنات فرمائیں گے اے میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حساب شروع کرنے لگا ہوں، اب تو ہی بتا دے کہ میں حساب کس سے اور کہاں سے شروع کروں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب سارے نبی، سارے پیغمبر نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ آدم بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، موسیٰ بھی فرما رہے ہوں گے نفسی نفسی، سارے نبی، سارے رسول، سارے صحابہ، سارے ولی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اور آمنہ کلال امتی امتی کر رہے ہوں گے۔ آواز آئے گی میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حساب شروع کرنے لگا ہوں، اور میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتا میں حساب کہاں سے شروع کروں۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر خدا کے سامنے لے آؤں گا۔ الہ العالمین میرے صدیق سے حساب شروع کرو۔ کلاس میں کوئی بزرگ آ جائے نہ کہے کہ میرے کلاس کا حساب لینا چاہتا ہوں، امتحان لینا چاہتا ہوں، کچھ دیکھنا چاہتا ہوں کون قابل ہے، سننا چاہتا ہوں، تو قاری صاحب کلاس میں جو سب سے اچھا بچہ ہوتا ہے نا اس کو سامنے پیش کرتے ہیں، اس بچے سے سن لو۔ نبیوں کے بعد ساری کائنات میں پیغمبروں کے بعد افضل ترین، قابل ترین ابو بکر صدیق ہے۔ چلو میری بات پہ یقین نہ کرو، حضرت علی سے پوچھ لیتے ہیں، شیر خدا سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے علی تو بہادر ہے یا صدیق بہادر؟ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا تھے، بڑے دلیر تھے، بڑے بہادر تھے۔ ہر آدمی پھر اپنی تعریف تو نہیں کرتا نا۔ علی کہنے لگے کہ یار مجھ سے زیادہ بہادر ابو بکر ہے،
ہجرت کی رات میں بستر پر سو رہا تھا اور جب دشمن میرے محبوب کا پیچھا کر رہے تھے، صدیق میرے محمد کو اٹھا کر غار پہ جا رہا تھا۔ سونا بہادری نہیں، دشمن سے بچانا محبوب کو، یہ بہادری ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو لے آئیں گے، الہ العالمین صدیق سے حساب شروع کرو۔ اب خدا کیا جواب دے گا؟ کتابیں اٹھا کر دیکھ لو۔ مالک کائنات فرمائیں گے میرے محبوب صدیق نے ساری زندگی میں جب تجھ سے کبھی حساب نہیں کیا، میں خدا صدیق کا حساب کیسے لے لوں؟ کبھی تجھ سے حساب صدیق نے کبھی نہیں کیا، جو تو نے کہا وہی کیا ہے۔ میرے محبوب جو تیرا محبوب ہو، میں اس کا حساب لوں؟ آواز آئے گی صدیق جنت کے مین گیٹ پہ کھڑا ہو جا، جس کو تو کہے گا وہی جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تو صدیق کے قدموں میں تمہیں آنا پڑے گا۔ بس آخری بات 1-2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، پھر بات میرے ذہن سے نکل جائے گی۔ پچھلی جمعے میں نے عرض کی تھی، اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید آپ دوستوں نے کبھی یہ بات نہ سنی ہو۔ کئی سالوں کے بعد جا کر یہ بات میرے ذہن میں آئی، پھر میں نے اس کا حوالہ تلاش کیا، الحمدللہ وہ حوالہ مجھے مل گیا۔ تفسیر کبیر ہے، 175 جلد 175 صفحے پر یہ روایت موجود ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ فرمایا، یہ میری انگوٹھی ہے، چاندی کی انگوٹھی، مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے کی اجازت ہے، مرد کے لیے سونا لوہا وغیرہ اس کی انگوٹھی یا لاکڑ وغیرہ پہننے کی اجازت نہیں۔ آپ کی چاندی کی انگوٹھی مبارک تھی، آپ نے ابو بکر کو کہا کہ اس انگوٹھی پر اللہ کا نام لکھوا کر لا۔ لے گئے، راستے میں ابو بکر صدیق سوچتے جا رہے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو ساتھ رکھا ہے، نماز میں بھی ساتھ ہے، کلمے میں بھی ساتھ ہے، اذان میں بھی ساتھ ہے، جہاں اللہ کا نام ہے وہاں حضور کا بھی نام ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں سوچتا جا رہا تھا کہ حضور نے تو مجھے فرمایا اللہ کا نام لکھوانا، تو میں اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام بھی لکھوا لیتا ہوں۔ جو اس وقت نقشہ نویس تھا، جو بھی اس وقت بناتا تھا، اس کے پاس چلے گئے۔ ابو بکر صدیق نے کو کہا کہ ایک اللہ کا نام اوپر لکھ دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھ دو۔ دونوں نام لکھوا کر ابو بکر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تفسیر کبیر ہے، صفحہ 175 جلد 1 ہے۔ میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ دوست سوچو گے یار پتہ نہیں کہاں سے روایت لے آئے۔ انگوٹھی لے کر آ گئے۔ جب آپ نے انگوٹھی مبارک دیکھی، آپ نے فرمایا ابو بکر میرے پاس آ، میں نے تجھے کہا تھا کہ صرف اللہ کا نام لکھوانا۔ اچھا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا، یہ میری زبان سے نکل آیا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف اللہ کا نام لکھ، اگر صرف کی بات فرما دیتے تو ابو صدیق جرت نہ کرتے کہ آپ حضور کا نام بھی لکھوا دیتے۔ آپ نے فرمایا تھا اللہ کا نام لکھواؤ۔ ابو بکر صدیق حضور کا نام لکھوا کر آگے ابو بکر کو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر یار میں نے تجھے اللہ کا نام کا کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اچھا نہیں لگا کہ جہاں اللہ کا نام ہو وہاں میرے محبوب کا نام نہ ہو۔ آپ نے مسکرا فرمایا میرے قریب آ، فرمایا چلو تو نے حضور کا نام میرا نام تو لکھوا دیا، لیکن میرے نام کے آگے تیرا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ یار سبحان اللہ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور یار اللہ کے نام کے ساتھ میرا نام لکھوا دیا، لیکن ساتھ اپنا بھی لکھوا دیا۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے رب کعبہ کی قسم میں نے آپ کا نام لکھوایا، اپنا نام نہیں لکھوایا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگوٹھی مبارک دکھا دی، فرمایا یہ دیکھ لے، اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام، میرا نام بھی ہے اور تیرا نام بھی ہے۔ جبرائیل آ گئے، کو سبحان اللہ یار، جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پریشان ہو گئے ہو، جبرائیل بھی پریشان۔ فرمایا میں تمہیں بتاؤں، پریشان میں بھی ہو گیا لیکن مجھے رب نے پیغام دے کر بھیجا، میرا محبوب پریشان ہے، محبوب کا محبوب پریشان ہے، جا کر کہہ دو نام میرے نام کے ساتھ محمد آپ کا نام صدیق نے لکھوایا، ابو بکر کا نام میں خدا نے لکھ دیا۔ مجھے اچھا نہیں لگا، جہاں میں خدا کا نام وہاں میرے محبوب کا نام ہو اور صدیق کا نام نہ ہو۔ وہ صدیق تیری قسمت پر قربان جائیں، اللہ رسول کے نام کے ساتھ تیرا نام خدا نے خود لکھوایا ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت کی صبح تک صدیق حضور کے ساتھ ہی رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com